بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر در منصور، جس کے مصنف علیہ الرحمت سبحان اللہ وہ شخصیت ہیں جنہیں 72 بار جاگتے ہوئے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اسی در منصور میں یہ باتیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، معراج والی رات جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ کون کون سی؟ 5 نمازیں اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں اور ہر مومن کی بخشش۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ 3 چیزیں بلا واسطہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ اب ان 3 چیزوں کے الگ الگ فوائد۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں جو بلا واسطہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں، اسی در منصور میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو یہ 2 آیاتیں پڑھ لیا کرے گا، اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور انہی 2 آیاتوں کے نہ پڑھنے والے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو کہ دارمی کے اندر یہ موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو عشاء کی نماز کے بعد یہ 2 آیاتیں یعنی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں نہیں پڑھے گا، سب سے وہ بڑا بیوقوف ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ جو سورۃ بقرہ کی آیاتیں بتائی گئی ہیں، جن کی فضیلت جو ہے وہ ابھی عرض کی گئی ہے، تو ان 2 آیاتوں کو پڑھنا نہ بھولیے اور ان 2 آیاتوں کو پڑھ کے جو ہے وہ سونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے ہر مومن کی بخشش جو ہے وہ بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ دی گئی۔ تو ہر مومن کی بخشش، کیونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی ظہری حیات تک ہم مومنوں کو یاد رکھا اور ہر وقت ہم مومنوں کی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر رہی۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنی فکر کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ دی گئی، وہ ہیں 5 نمازیں۔ تو یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے واسطے کے بغیر جو ہے وہ دی گئی ہیں، جن کی پابندی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ قیامت کے دن بھی سب سے جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہی ہوگا۔ اس لیے جو حضرات نوافل پر زور دیتے ہیں، انہیں تھوڑا پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ان کی اگر گزشتہ زندگی میں کچھ نمازیں رہ گئی ہیں تو نوافل کی بجائے انہی قضا نمازوں کی ادائیگی کریں، تاکہ قیامت کے دن جو ہے وہ سرخرو ہو جائیں۔ اور انہی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں کے متعلق ایک اور بھی اہم بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمت
فرماتے ہیں اگر کوئی تہجد کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ بقرہ کا آخری رکوع اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ آل عمران کا آخری رکوع انک لا تخلف المیعاد پر پڑھ لے، انک لا تخلف المیعاد تک پڑھ لے، تو اس کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا۔ اور خشوع خضوع کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ تحقیق کامیاب ہیں وہ لوگ اور وہ مومن جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے آج کے اس درس سے سبق لیتے ہوئے کہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں پڑھ لینی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور اپنے بخشش کی فکر جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اور مزید ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں پڑھ لی جائیں 3 دن، تو اس گھر کے اندر شیطان نہیں رہ سکتا، شیطان جو ہے وہ اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ تو آج کل ہر گھر میں نہ جانے کیا کیا مصیبتیں پریشانیاں ہیں، گھر کے اندر جھگڑا و فساد اور اسی طرح بے روزگاری، تو یہ ساری جو مصیبتیں ہیں ان کا حل جو ہے وہ آج ہمیں مل گیا، کیا کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں جو ہیں وہ ہم کوشش کریں پہلے تو روزانہ پڑھیں، روزانہ نہیں تو کم از کم 3 دن جو ہے ہمیں جو ہے یہ پابندی سے پڑھ لینا چاہیے، ہفتہ بعد 2 ہفتے بعد، تو اس طرح ہمارا گھر جو ہے جن اور شیاطین سے محفوظ رہے گا، اور فرشتوں کا ہمارا گھر جو ہے وہ مرکز بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا